صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز میں کتنی چیزیں اور کون کون سی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، اس کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں 5 مسائل کا ذکر کروں گا۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی مرد جس کے بال بہت لمبے ہوں اور وہ آدمی ان بالوں کو چوٹی بنا کر یا پھر جو ہے مینڈیاں بنا کر یا پھر ربڑ وغیرہ سے باندھ کر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد اس طرح کرتا ہے کہ اپنے بال جو سر کے بہت لمبے ہیں اور وہ بالوں کو ایک جمع کر کے چوٹی کی شکل میں یا پھر جو ہے ربڑ وغیرہ لگا کر یا مینڈیا بنا کر اس طرح نماز کے اندر اپنے بالوں کو اس طرح سمیٹ کر نماز پڑھنا چاہیں تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، اور اس چیز میں عورتیں مستثنی ہیں، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں۔ مینڈیا کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں اپنے بالوں کو سمیٹ کر ہمارے اس علاقے کی زبان چونڈا کہا جاتا ہے، کہ پورے بالوں کو پیچھے ایک جو ہے گچھا بنا کر رکھ لینا۔ اس طرح اگر کوئی مرد کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے ربڑ وغیرہ لگا کر رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ عورت اس سے مستثنی ہے۔ عورت چوٹی ڈال کر یا پھر جو ہے چونڈا بنا کر یا پھر اپنے بالوں کو سب جو ہے ایک جگہ جمع کر کے ربڑ وغیرہ لگا کر کسی بھی طرح نماز پڑھ سکتی ہے۔ اتنا تو ضروری ہے کہ عورت کے بال نماز کی حالت میں نظر نہ آئیں، سر کے بال۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا سجدے میں جاتے ہوئے کہ سجدے کی جگہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ اب سجدہ کرنے کے لیے دقت اس کو ہوگی، پریشانی ہوگی، اب وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کو صاف کر رہا ہے۔ تو یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے نماز کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر سجدے کی جگہ بہت زیادہ جو ہے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اور سجدے میں جانے کے بعد وہ کنکریاں نمازی کے پیشانی کو چبھ جاتی ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے نمازی کو، تو اس کے لیے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے جھاڑنے کی گنجائش ہے، اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ جھاڑ لے۔ اگر کوئی آدمی بار بار اس کو صاف کر رہا ہے، بار بار اس کو جھاڑ رہا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ اور کثرت سے کرنے کی وجہ سے جھاڑنا جو عمل ہے بار بار آدمی کر رہا ہے، دیکھنے والے کو اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی آدمی نماز میں نہیں ہے۔ اتنا عمل اگر ہو گیا تو پھر یہ عمل کثیر ہو جائے گا، عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔
ایک مرتبے کی گنجائش ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ صاف کر رہا ہے تو یہ عمل اس کے لیے مکروہ تحریمی۔ اس سے بھی زیادہ مقدار میں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں اب صاف ہی کر رہا ہے 10 بار 8 بار، تو یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی نماز کے دوران انگلیاں چٹکھائے، یعنی ہماری زبان میں انگلیاں توڑنا کہا جاتا ہے، اس طریقے سے یا یہ کسی بھی طریقے سے ہو، انگلیاں چٹکھانا، انگلیاں اگر توڑ رہا ہے تو نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی نماز کے دوران اس طرح کا عمل مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر اس کو اجازت کیسے مل سکتی ہے جبکہ مسجد میں بیٹھ کر بھی انگلیاں چٹکھانا مکروہ ہے؟ جب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور نماز میں نہیں ہے تو اس حالت میں بھی انگلیاں چٹکھانا مسجد میں بیٹھ کر مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ ہے۔ تو پھر نماز کے اندر اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہو جائے گا، آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ نماز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی، چوتھا مسئلہ ہے، نماز کے دوران انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑا ہو گیا، نماز ہو رہی ہے، رکوع سے اٹھا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑا ہو گیا، یا پھر جو ہے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ، اس کے اندر نمازی کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں رکھ رہا ہے، اس طرح اگر کوئی نماز کی حالت میں کرتا ہے تو اس کا یہ فعل، اس کا یہ کام مکروہ تحریمی کہلائے گا، لیکن نماز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آدمی گنہگار ہو جائے گا، کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ، نماز کے دوران اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھنا، یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، اب اپنی کوکھ پر جو ہے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ عمل بھی اس کا مکروہ تحریمی ہے۔ کوکھ جس کو اپنی زبان میں عام اصطلاح میں کمر کہا جاتا ہے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جانا، یہ نماز کے باہر بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ یہ کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، کہ اللہ رب العزت جہنمی کو جہنم میں جب سزا دیں گے تو سزا بھگت کر آدمی جو ہے بیزار ہو جائے گا، اس کی طبیعت اکتا جائے گی، تو جب اس کی طبیعت اکتا جائے گی تو وہ آدمی کیا کرے گا، جہنمی آدمی اپنے کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جائے گا، تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ نماز کے باہر بھی یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، اور نماز کے اندر تو مکروہ تحریمی ہے، اس سے آدمی گنہگار ہو جائے گا، لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے 5 مسائل ہوئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں آئیں، اس کا بیان آگے ویڈیوز میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو مکمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔